جب کبھی زندگی میں بہت زیادہ خوفناک دباؤ پڑ جائے، جب کان میں پھونکنے والا لعین شیطان جو ہے، جب وہ کان میں یہ پھونکنے لگے کہ کہاں ہے تیرا رب، وہ تیری مدد کیوں نہیں کرتا، جب وہ یہ یقین دلانے لگے کہ تو ناکام ہی مرے گا، کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں جینے والا آدمی کبھی اس فیز سے نہ گزرے، اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بار بار اس فیز سے نہ گزرے کہ اس کا کچھ نہیں بن رہا۔ ایسے لگتا ہے آپ کو، چھوٹی سی چیز لے لیں، آدمی ایک بزنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، غریب آدمی، وہ بیچارہ اسٹرگل میں لگ جاتا ہے، تو شیطان اس کو وقتاً فوقتاً کسی بھی ٹرمائل کے نتیجے میں، لاس کے نتیجے میں، کسی بھی ایگزاسشن کے نتیجے میں یہ یقین دلانے کی کوشش ضرور کرے گا، یو کانٹ ڈو دس، یہ تمہارے بس کا بات نہیں ہے، تمہارا جو اعتقاد ہے وہ تمہاری مدد نہیں کر رہا۔ شیطان انسان کی کوشش اس کو نظر نہیں آنے دیتا، دلیل اس کو نظر نہیں آنے دیتا، یہ اس کے فیتھ پہ حملہ کرتا ہے، یہ اللہ کے نام پہ اس کو ورگلاتا ہے کہ تیری وہ مدد نہیں کر رہا، وہ اس کو یہ نہیں دیکھنے دیتا تیرے اندر خامی کون سی ہے، تیرے اندر کجی کون سی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ آ کے انسان کے ساتھ یہ ٹرک کھیلتا ہے، یہ داؤ اس پہ آزماتا ہے کہ اللہ تیری مدد نہیں کر رہا، تاکہ اس کا دھیان ہٹ جائے حقائق کی طرف سے، محرکات کی طرف سے، دلائل کی طرف سے، وجوہات کی طرف سے، ریالٹی کی طرف سے، اس کو اوندھا کر دے، اس کو دھند میں ڈال دے، گم کر دے اس کو رستے سے، اور وہ الزام نعوذ باللہ اپنی تقدیر پہ ڈالنے لگ جائے، نا شکر گزاری کے اندر چلا جائے۔ کیفیت آتی ہے ایسی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مجھ پہ، آپ سب پہ، ابھی بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں پہ اس وقت بھی یہ کیفیت ہوگی۔ تو جب اللہ سے گلا ہونے لگے نا، تو ہولڈ کرو، پورا زور لگاؤ، روکو اس کو، اس کا مقابلہ کرو، دباؤ پڑ رہا ہے، کر لو گلا، میں نے کیا روکنا، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ، اللہ کا حق ہے، اللہ کا بندوں پہ حق ہے، ایک دوسرے پہ حق ہے، ہم مخلوق کا خدا پہ، خدا کا مخلوق پہ حق ہے۔ تو کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے، انسان اپنے رب کے آگے چیختا اور چلاتا ہے، وائی می کا فیز اس پہ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رکنے کی کوشش کرنا سیکھنا شروع کر دو، ورنہ گلا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بڑے لوگ دیکھیں، بلا مبالغہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں میری قسمت ہی خراب ہے، میرا کچھ بنتا ہی نہیں جی، مجھے نظر بڑی لگ جاتی ہے جی، میری قسمت میں کوئی چیز بھی نہیں رکھی، مجھے اللہ پیسہ نہیں دیتا، مجھے اللہ یہ نہیں دیتا، مجھے اللہ وہ نہیں دیتا، اللہ اولاد نہیں دیتا، بیوی اچھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا، اللہ، میں، یہ میرا معمول ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کے منہ سے میں یہ بات سنتا ہوں، اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتا، توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، بیٹھے رہو پھر نہ پڑھو۔ محبت کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کلیم کی ہوتے ہیں نا، انسان نے رات کو بیٹھ کے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، جذباتی ہو گئے نا، ہم سب نے کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس ایکٹنگ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ آدمی بحرانوں کا شکار ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ نیک کر دے، یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ بخش دینا، اس طرح کام کرتے ہیں نا، یا اللہ تجھ سے محبت ہے، یا اللہ مجھے اچھا بندہ کر دے، مجھے توفیق دے دے، تو اللہ دے دیتا ہے توفیق۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے، جب امتحان آتا ہے اس توفیق کا، تو پھر مارتے ہیں چیخیں، پھر کرتے ہیں اللہ سے گلے، اور ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا، عادت بن جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں لگتا انسان کو کہ انسان اللہ سے، اللہ کی محبت کی طرف چلا سا، اور معاذ اللہ نادانستگی میں، نفرت میں مبتلا ہو گیا، ناگوار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تقدیر۔ کچھ نہ کچھ خیر کبھی منہ سے تنہائیوں میں نکل ہی جاتا ہے، اور اس کبھی کبھار نکلے ہوئے کی تو خیر ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب نکلے جانے کے بعد، اگر جب عقل آپ کو لوٹائی جائے، کیونکہ عقل واپس کی جاتی ہے، عقل صدمے میں، غصے میں، غضب میں، جذبات میں، ہوس میں سلب ہوتی ہے، اور سلب ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہر نفس کا اپنا اپنا مخصوص ایک معین مقدار ہوتی ہے اس صدمے میں، یعنی کچھ لوگ گھنٹوں میں نکلتے ہیں، کچھ منٹوں میں نکلتے ہیں، کچھ لمحوں میں نکلتے ہیں، اور لٹرلی کچھ لوگوں کو نکلنے میں سالوں لگتے ہیں، اور کچھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اس لیے تو دعائیں کرتے ہیں، اس لیے تو عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے کہ نکال دے۔ تو جب عقل واپس آئے، اور کچھ اگر خوش نصیب ہیں، اللہ نے توفیق بخشی ہے، جلدی عقل لوٹا دی جاتی ہے، ایک دن دو دن کے بعد عقل دے دی، گھنٹے دو گھنٹے کے بعد آ گئی، پشیمانی آ گئی، تو توبہ کر۔ اس کو ایزی نہ لیں کبھی۔ اللہ سے دوستی کا احساس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارگاہ خداوندی کے تقدس کا خیال نہ رہے۔ فرینکنس ایک بڑی ایکسپینسو لگژری ہے، اس کو بڑی احتیاط سے، بڑے سلیقے سے، کبھی کبھار، once in a blue moon, somewhere, sometime، اگر یہ کبھی سرزد ہو جائے، آسمانوں پہ مقبول ہوتی ہے، سنی جاتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر آئے دن ہونے لگے تو کیجول ہو جاتی ہے، پھر ٹال دی جاتی ہے، پرواہ نہیں کی جاتی، توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ جتنی اللہ نے دوستی کی اجازت دے رکھی ہے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور اللہ کے غضب پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، لیکن اس سے آگے نہیں، اس سے آگے کبھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کا گلہ اللہ کی مخلوق سے کرتے پھرتے ہیں، یہ کام نہ کرنا، یہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کی توہین ہے۔
ہولڈ کرنا سیکھو. جب یہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے نا جو ابھی بیان کیا ہے, تو انسان کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے, وہ تقدیر کے ساتھ ضد لگانی چھوڑ دیتا ہے. اب یہ ایک آرٹ ہے, یہ آسان کام ہرگز نہیں ہے. اس کو اپنے رسک پہ سننا ہے آپ نے, اور اس کی انٹرپریٹیشن آپ کی اپنی اپنی ہوگی, اور میں بھی اس کو پوری احتیاط سے بیان کروں گا, کیونکہ ضد چھوڑنے کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ایک آدمی نے پیسہ کمانے کی کوشش کی, میری لے لیں کیا میں پردے رکھتا پھروں, میں نے ساری زندگی کوشش کی, پیسہ اللہ نے دیا بھی بہت, اکٹھا نہیں ہونے دیا. اور اگر میں نے بہت زیادہ زور لگایا, میں نے تقدیر کے ساتھ متھے لگا کے, میں نے زور آزمائیاں کر کر کے, راتوں کو دنوں کو جاگ جاگ کے 40 گھنٹے 3 دن 3 راتیں جاگ جاگ کے اگر میں نے کوئی کاروبار چڑھا بھی لیا اور کروڑوں کما بھی لیے, تو اللہ نے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کریں گے, تیرا سارا پیسہ ہم کسی تیرے غلط فیصلے کے اندر جھونک دیں گے. اور وہی کیا اللہ نے. میری اسٹریٹجی میں ایک خیال وہ بھیجے گا کوئی بھی, اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے ایک ایسا فیصلہ ہوگا, میری ساری کی ہوئی محنت جو ہے وہ بھسم ہو جائے گی. تو مجھے پتا چل جائے گا کہ اللہ کی منشا نہیں ہے یہ, لیکن اس کے لیے مجھے ذمہ داری پوری لینی پڑے گی. یہ ایک غلط گمان بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک پست ہمتی کا بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے. اس پہ پورے غور و فکر, بہت گہرائی کے ساتھ بروئے کار آتی ہوئی عقل چاہیے, دمبے جتنی موٹی عقل چاہیے اس کے لیے. یہاں پہ موٹی عقل بالکل ریورس کنیمیٹکس میں یوز کر رہا ہوں, وہ موٹی عقل نہیں جو بیوقوفوں کی ہوتی ہے, بہت طاقتور عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اتنی جو چھید کرتی ہوئی چلی جاتی ہے وجوہات کے اندر سے, جو رکتی ہی نہیں ہے, جس کو جذبات اور ایموشن اس کی راہ میں حائل ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ نظر پیدا کرنی ہے تو سیلف پٹی سے باہر آنا پڑے گا. خود پہ ترس نہیں کھایا جا سکتا, خود سے ہمدردی نہیں. اللہ بھلا کرے میرے استاد کا جس نے یہ عقل میرے دماغ میں ڈال دی. تو اب بات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے, میں اتنی پرفیکشن کا تو سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اس کا اگر 1-2% 3% بھی ہم کر لیں تو بڑی بڑی کرامات انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. اسباب کا کھیل کھیلنا ہوتا ہے. ہم عالم اسباب میں پیدا ہوئے, پہلے ذکر کر چکا, اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ انسان کو جو بھی دے گا سبب کے تھرو دے گا, کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک چکر چلے گا. اب ایک آدمی نے سوچا کہ اس کو قرض لینا ہے, اسے کاروبار شروع کرنا ہے, سوچ لیا پہلے تو اس فیصلے پہ ہی پوری میں 6 گھنٹے کی گفتگو کر سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, اس کے اوپر ہی پورا غور و فکر درکار ہے. بہرحال ہو گیا. اب قرض لینے کے لیے اس کے ذہن میں ایک اندازہ آئے گا کہ بینک سے لے لیتا ہوں, سود پہ لے لیتا ہوں. تو سبب تو ظاہر ہوا ہے, لیکن آزمائش ساتھ میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہر لمحے ٹیسٹ کرنا ہے, ہر سانس کے ساتھ ٹیسٹ ہونا ہے بندے نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کشائش میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, پریشانی میں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, رویہ دیکھا جا رہا ہے, کشائش میں بھی ایٹیٹیوڈ دیکھا جا رہا ہے. تو اب اس نے سبب دیکھا اور ایک بینک میں وہ گیا اور انہوں نے کہا جی آپ کو دے دیں گے قرضہ, اس پہ اگر 10 لاکھ لیں گے تو 15 لاکھ آپ کو 16 لاکھ واپس کرنا پڑے گا. اس نے دیکھا کہ یار یہ سود ہے. اب مجھے نہیں پتا, میں سود کے لمبے چکر میں تو نہیں جاتا کہ ہے یا نہیں, واٹ ایور, وہ تو علماء کا کام ہے. اب اس نے جب دیکھا اور اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تو سود ہے, میں نہیں لیتا اس کو, میں تو اس کو مکروہ جانتا ہوں, یہ تو جنگ ہے تجھ سے, میں نہیں کروں گا. اس نے سبب کو چھوڑ دیا. اب پتہ کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ مسبب الاسباب ہے, اس لیے سبب پیدا فرماتا ہی رہے گا, اللہ نہیں ہٹے گا سبب پیدا فرمانے سے. تو سبب اس کی طرف آیا, اس نے چھوڑا, اور اللہ کیا کرے گا کہ 1-2 مہینے مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں, 5 دن 10 دن 1 مہینہ 2, جیسی اس کی پریشانی ہے, جتنا اس کا پریشر ہے, جتنا وہ سوچ رہا ہے, جتنے وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے حساب سے ٹائم لینتھ کھینچی جاتی ہے کہ کتنی نزدیک لایا جائے گا سبب. اس کے بعد پھر ایک سبب آئے گا, ایک دوست آئے گا, وہ کہے گا کہ جی میں قرض دیتا ہوں. اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے لینا ہے کہ نہیں لینا, اور اس کے بعد اس کی دلیل ہونی چاہیے. اگر اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کی مرضی کا سبب نہیں آیا, چھوڑ دے گا. پھر اللہ ایک سبب پیدا کرے. تو ہر سبب کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سبب جو ہے وہ ریفائن ہوتا چلا جائے گا. پتہ ہے کس چیز میں؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سبب بندہ جس سبب کا منتظر ہے اس کی مرضی کے ساتھ الائن ہوتا چلا جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ چھوڑتے 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 ایک سبب اس کے پاس ایسا آئے گا جس پہ وہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ شکر ہے, یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. اب یہ کھیل رکھا ہوا ہے آپ کی اپنی استعداد کے اوپر, آپ کی علمی قابلیت ہے, آپ کا نروس سسٹم ہے, آپ کے حالات ہیں, آپ کے واقعات ہیں, جسمانی ساخت ہے, ذہنی کیفیات, پتہ نہیں اس میں کتنے کاؤنٹلیس فیکٹر آئے تھے. اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ کھیل یہ خوف کا ہے. جب آپ سبب چھوڑیں گے شیطان آپ کے پاس خوف لے کے آئے گا, وہ کہے گا یہ اپرچونٹی لوز کر دی, یہ تو مسئلے کا حل تھا, تم نے کیا کس چیز کے پیچھے لگ گئے ہو. تو دیکھ کے, لیکن جو لوگ سبب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اسباب کی وحشت اور ہیبت ان سے جاتی رہتی ہے, دے کین پلے سم ہاؤ. تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ سے ڈسکس کر دوں, یہ کسی وقت آپ کے کام آ جائے گی. صبر کے گھوڑے پر بیٹھ کے کھیلتے ہیں, اٹس لائک پولو.